اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک چاند پر جمع کیا. یہ سارے ان کے اولیات میں سے، ان کے خصائل ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب آؤ، امن ایسا قائم کیا 20 سال میں مسلمانوں کی جنگیں نہیں. ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، امیر معاویہ کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ضروری ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. ان کا جو مشیر خاص ہے زیاد بن ابی سفیان، وہ بصرہ میں تھے. اس نے ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تھا اور وہ شخص شکایت لے کر کے سیدھے امیر معاویہ کے پاس آئے. امیر معاویہ نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. یہ بات زیاد بن ابی سفیان کو پتہ چلی کہ یہ تو خلیفہ اسلام کے پاس چلا گیا تھا، تو وہ آیا اور حضرت امیر معاویہ کے پاس کہا ایسے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، میں نے اس کے ساتھ باز پرس کی ہے اور آپ یہاں پر اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں. ابو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو، ترازو کے دونوں پلے ایک طرح نہ رہنے چاہیے، بلکہ میں نرمی کرتا رہوں اور تو سختی کرتا رہے، اسی سے جماعت میں انتشار سے محفوظ رہیں گے. اور ان کو سختی کرنے کا حکم تھا، حضرت امیر معاویہ گلے لگاتے تھے، ان کی سیاست تھی. اور پھر یہ فرماتے تھے، ان کا یہ جملہ کہ جہاں میرا کوڑا کام کر جاتا ہے میں وہاں تلوار نہیں اٹھاتا، اور جہاں زبان کام کرتی ہے وہاں کوڑا نہیں اٹھاتا، اور جہاں یہ سب کام نہیں کرتے ان کی گردنوں پر تلوار رکھ دیتا ہوں. یہ امیر معاویہ کی سیاسیات میں سے تھے. حتیٰ کہ اب میں ان معاملات کو رکھ دیتا ہوں چونکہ یہ ضروری ہے. جو افواہ پھیلانے والے، دیکھیں میں اتنی دیر تک تقریر کیا اور حضرت امیر معاویہ پر اتنی دیر بولنا، یہ بہت احتیاط کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جنگوں کا دور، اختلافات کا دور. ہاں ہوئے ہیں معاملات، جو نااہل تھے وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، ممبر پر بیٹھ کر کے سب و شتم کرتے تھے. خود میں نے بتایا مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا وہ حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ایسا نہیں. کوفہ والے جو لوگ تھے وہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے. یہ سب تو چلتا رہا. ایک صحابی حجر بن عدی جو حضرت علی کے کٹر حامی تھے، ان کا قتل ہو گیا اسی بات پر. وہ حضرت امیر معاویہ کو اور مغیرہ بن شعبہ کو بہت سخت جملے کہتے تھے کہ تم لوگ نااہل لوگ خلافت میں آ گئے، رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ خلافت ہے. اس بات پر حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے بھیجتے تھے، ان کو تحفے دیتے تھے. مغیرہ بن شعبہ بھی ان کے وظیفے بڑھا دیتے تھے، حالانکہ ان کے سخت جملے سنتے تھے حجر بن عدی کے. لیکن جو نااہل، بعد میں ایک بار مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر گئے تھے اور کسی دوسرے شخص کو گورنر بنا کر گئے تھے، اور حجر بن عدی جو صحابی، یہ حجر بن عدی کون ہے بتاؤں میں آپ؟ حجر بن عدی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لینا. یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں کہ ابھی 2011-12 میں ملک شام میں جب یہ ریولوشن کی جنگ شروع ہوئی، ابھی تک جنگ چل رہی نا، وہاں پر بمباریاں ہوئیں تو حجر بن عدی کی قبر پر بم گرا اور پورا ٹوٹ گیا، اور حجر بن عدی کی قبر کھل گئی تو حضرت حجر بن عدی کا جسم مبارک صاف اسی طرح سے نکالا گیا. صحابی رسول کا جسم پاک، ان کی تصویر بھی پھیلی ہوئی ہے انٹرنیٹ پر. ملک شام میں حجر بن عدی یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کٹر حامی لوگوں میں سے ہیں. 1400 سال کے بعد میرے عزیزوں جسم اقدس صاف اسی طرح سے نکالا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے نکالا گیا، اور دوسری جگہ بحفاظت دفن کیا گیا ہے. اے ظالموں، اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کن کن چیزوں کا انکار کرو گے. میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والے غلام کا جسم 14 صدیوں تک محفوظ ہے، تو اس رسول کائنات کے جسم کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات برزخی کی بات ہی الگ ہے. بہرحال یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں. مغیرہ بن شعبہ ان سے سخت جملے سنتے تھے، ان کو نذرانے دیتے تھے. امیر معاویہ کے بارے میں بھی اگر کچھ کہتے ان کو وظیفہ دے دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے. مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ایڈوائزر ہیں، لیکن حجر بن عدی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے تھے. حضرت
مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر کہیں گئے تھے اپنے کسی کو گورنر بنا کر، یہ نئے لوگ ہیں. حجر بن عدی اپنی عادت کے مطابق مسجد میں آئے اور یہ نیا جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا، وہ اپنی عادت کے مطابق باتیں کر رہا. حجر بن عدی کھڑے ہو گئے اور کہا تم سب کذاب ہو، سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہو. حقدار تو علی بن ابی طالب تھے اور جس دن وہ گئے ہیں سورج ڈوب چکا ہے. حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے لگے. یہ جو والی بنا تھا کوفہ کا وہ کھڑا ہوا اور سیدھے آ کر حضرت حجر بن عدی کو قتل کر دیا، صحابی رسول. تو یہ معاملات تو ہوتے رہے، ادھر بھی قتل ہوئے ادھر بھی قتل ہوئے. لیکن حضرت امیر معاویہ کا جو دور آیا، انہوں نے زمام خلافت کو ایسا مضبوطی سے تھاما کہ پوری ہر جگہ امن قائم کر دیا. اتنا تو ہے کہ مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، ہر جگہ امن قائم کر دیا. لیکن وہ اخیر زمانہ ان کا، ظاہر سی بات ہے ان کی عمر جب 80 سال کے قریب تھی، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. اب ان کے حالات جو سخت تاریخ کے لیے بدلاؤ کے ہیں وہ ایک ہی ہے. پھر بھی میں ادب کے دائرے میں عرض کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے. اب حالات ویسے نہیں ہونے چاہیے جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہوئے، حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہوئے. خلافت کے لیے لوگوں میں الگ الگ معاملات نہ ہو جائیں، اختلاف نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اعلان کر دیجئے میرے بعد یہ خلیفہ ہے. مسلمانوں کو ویسے بھی خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے، آپ کی بات سب لوگ مان لیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لوگوں نے آ کر کہا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کی بیماری کا وقت تھا. کہا بتاؤ میں کس کا اعلان کروں. چاپلوس لوگ تھے، چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ خلافت زیب جیتی ہے، آپ کا بیٹا یزید ہے، اس کو آپ خلیفہ کا اعلان کر دیجئے. یہاں سے اب تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی تاریخ یہاں آ کر کے بہت سخت ہو گئی ہے. امیر معاویہ نے پہلے تو انکار کر دیا، کہا نہیں، کیونکہ یزید کے شب و روز اور اس کے دن بھر کی جو مشغولیات ہیں وہ سب کو پتا تھے. نا اہل آدمی دن بھر کبوتر بازی کرتا تھا اور کبھی چھپ چھپا کر کے بندروں کو کھیل میں لگاتا تھا اور خوش ہو کر کے ہنستا تھا. اس کے الگ الگ معاملات تھے، اس کے شراب پینے کی بھی باتیں ہیں. لیکن امیر معاویہ سے چھپ کر کرتا رہا یا ان کے دور میں کم کرتا رہا. حضرت امیر معاویہ نے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے، کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اب خلیفہ کے انتخاب کے لیے، کیونکہ حضرت امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی وہ تو اس بات پر ہوئی تھی نا، امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو جائے گی. لیکن امام حسن تو شہید ہو گئے، اب کون ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا ویرودھ بھی کیا، انکار بھی کیا، کیونکہ ابھی 3 بڑے صحابہ موجود تھے. سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین. یہ بڑے بڑے صحابہ، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی موجود. تو ایک صحابی آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، احنف بن قیس. انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں عبداللہ بن عمر کے نام پر، ان سے افضل کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے صحابی ہیں، رسول اللہ کا زمانہ پائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سب معاملات تھے. انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کو بلایا جو کوفہ کے گورنر تھے، زیاد بن ابی سفیان کو بلایا، پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگوں کو سنبھال لیں گے جیسے 20 سال سے سنبھال رہے ہیں. تو امیر معاویہ نے خط لکھ دیا سب کے نام پر کہ میری زندگی آخر دور کو پہنچ چکی ہے، اے مسلمانوں میں اپنی زندگی میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا یزید بن معاویہ تخت خلافت کا جانشین ہے. مغیرہ بن شعبہ لے کر کے گئے، انہوں نے تو نافذ کر دیا. زیاد بن ابی سفیان جو تھے انہوں نے بھی نافذ کر دیا. اب مدینے کا مسئلہ تھا، مدینے میں مروان تھا، مروان کو لکھ کر کے بھیجا گیا، لیکن اس میں نام نہیں لکھا گیا. پہلے خط میں یہ لکھا گیا کہ امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، اس لیے اپنی زندگی میں کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. مروان نے سارے بڑے صحابہ کو بھی بلایا جو موجود تھے، سب سے یہ مشورہ لیا کہ خلیفہ وقت امیر معاویہ کا
یہ کہنا ان کی رائے ہے. سبوں نے کہا اچھا ہی ہوگا. پھر ایک نئے خلیفہ کو چننے کے لیے لڑائیاں ہوں گی. امیر معاویہ اگر اعلان کریں گے تو کسی اچھے کا کریں, کیونکہ نام نہیں تھا اس وقت. سب مدینے والے اس بات پر راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد امیر معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سب معاملہ ٹھیک ہے, راضی ہیں, تو دوسرے خط میں انہوں نے بھیجا کہ ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یزید تخت خلافت کا جانشین ہوگا. یہ خط جیسی آیا, مروان نے اب جن لوگوں کو بلایا اس میں بہت سارے لوگ تھے, تابعین اور صحابہ. اس نے کہا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے خلافت کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے اب مروان نے جو بات کہی یہ کہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر امیر معاویہ اپنے بیٹے کو خلیفہ کا اعلان کر رہے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن کھڑے ہو گئے, عبد الرحمن بن ابو بکر. کہا جھوٹ بول رہے ہو, یہ کہو رسول اللہ کی سنت اور ابو بکر و عمر کی سنت نہیں. عیسائی بادشاہ ہرقل اور عظیم الروم کی سنت پر کہ ان کے ہاں ایک بادشاہ مرتا ہے تو بیٹا خلیفہ بنتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو. ابو بکر اور عمر کی سنت ہوتی تو ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, بلکہ ان خلفاء نے اپنے خاندان کو خلافت سے دور رکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو گئے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر, یہ دو بڑے صحابہ تھے, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ امیر معاویہ اس معاملے میں اچھا کریں گے, خیر خواہی کا ان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا, لیکن ہم ان کی خلافت کو صرف اس لیے تسلیم کیے ہوئے تھے 20 سال سے امیر معاویہ کی کہ ہم جنگیں دیکھ چکے تھے, مسلمانوں کا خون نہ بہے, ورنہ امیر معاویہ سے افضل صحابہ بھی موجود تھے خلافت کے وقت, لیکن ہم نے ان کو تسلیم کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب امیر معاویہ کے خاندان میں بھی یہ چلتا رہ جائے صحابہ میں سے. اب آئی بات امام حسین کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں موجود تھے. آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے بھی اس کا رد کر دیا. یہ معاملات ابھی چل رہے تھے اور زمانہ تاریخ ہجری کا 60ویں ہجری کو پہنچا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال گزر چکے تھے. امیر معاویہ ایک دن بیماری کی حالت میں اس دار فانی کو کوچ کر گئے, انتقال ہو گیا. خلافت کا معاملہ لٹک گیا, اور اس طرح کہ انہوں نے آلریڈی اعلان تو کر دیا تھا, آدھا اعلان, اور سب کو متی نہیں بنا لیے, سب کے ساتھ منظوری نہیں ہوئی, اس لیے خلافت کا معاملہ لٹکا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے خلیفہ برحق اس وقت ہوگا جب سارے لوگ ایک ساتھ بیعت کر لیتے. بڑے صحابہ مدینے کے, مکہ کے اور حجاز کے بہت سارے صحابہ نے اس کا انکار کیا تھا. کوفہ کے بھی بہت سارے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ وصیت نہیں مانی جائے گی, مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھے جائیں, وہ جسے چاہیں منتخب کریں. ان معاملات پر آ کر اب تاریخ رک گئی ہے. اب یہاں سے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جو اصل مسئلے شروع ہوتے ہیں, دوسرے دن یزید کو بیٹھنا ہے اور پھر وہ کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس 2 دن باقی ہیں. کل کی شب